اچھا سر، ابھی میں روڈ کے اوپر سے آ رہا تھا تو میں نے ایک لڑکے کو دیکھا جو ون ویلنگ کرتا ہوا اور زیگ زیگ کرتا ہوا جا رہا ہے، اور ایک دم سے جا کے وہ ایک اگلی بائک میں لگا ہے اور دونوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے کہ اس کے پیچھے کیا سائیکی ہوتی ہے یہ جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو ون ویلنگ کرنے والے بچے ہیں نا، میں ان سے زیادہ ان کے ماں باپ کو گنہگار سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ون ویلنگ ہے پرائمریلی یہ اس وقت تک شروع ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ موٹر سائیکل کے اندر آلٹریشنز نہ کی جائے. جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا ون ویلنگ کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بچے ون ویلنگ کی دوڑوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد موٹر سائیکل خریدتے ہیں، اور اگر ان کے پاس موٹر سائیکل آلریڈی موجود ہے تو اس کے اندر آلٹریشنز کرتے ہیں. وہ کیا کیا ہوتی ہے؟ اس کا بمپر چینج کرتے ہیں. بمپر اس لیے چینج کرتے ہیں کہ جب آپ ون ویل کریں گے تو وہ لگے نہ. پھر اسی طرح اس کی جو پیڈل ہے اس کو تھوڑا بہت چینج کرتے ہیں، ہینڈل کو چینج کرتے ہیں. تو واضح آلٹریشنز ہوتی ہیں. تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا بچہ اپنی جو موٹر سائیکل ہے اس کے اندر اس قسم کی تبدیلیاں لا رہا ہے تو دیٹ مینس ہی از ہیڈنگ ٹورڈز ڈوئنگ سم تھنگ رانگ ان دا فیوچر وچ از ون ویلنگ. دیٹس نمبر ون. نمبر ٹو، ون ویلنگ جو ہے نا یہ ایک ایڈکشن اور نشہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا ہی جس طرح ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے نا، یہ اس قسم کا نشہ ہے. میں تو پچھلے تقریباً 30-35 سالوں سے میو ہاسپٹل میں ون ویلنگ کے وکٹمز کو دیکھتا رہا ہوں، اور وہ بعد میں سارے روتے رہے ہیں. ان میں سے کئیوں کو میں نے انٹرویو بھی کیا، ٹی وی پہ بھی ان کو میں نے دکھایا ہے. یہ ان کو ارج ہوتی ہے. ان کو جس طرح ایک کہنا چاہیے، میں وہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، جیسے ہتھیلی میں خارش نہیں ہوتی، اٹس اے کائنڈ آف این او سی ڈی. اٹس این obsessive compulsive disorder. یہ رہ نہیں سکتے، اور اس لیے یہ پھر آہستہ آہستہ عادی بنتی ہے. پھر ان کی ساری دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں انہی کے ساتھ جو ون ویلرز ہیں. پھر ان کا گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ ایک دن نکالتے ہیں، پھر جگہ نکالتے ہیں، پھر سارے اکٹھے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کس کو یہ امپریس کرتے ہیں. پھر میں نے دیکھا ہے کہ گاڑی میں لڑکیاں جا رہی ہوں گی تو ان کے سامنے ون ویلنگ کر رہے ہوں گے. اچھا سمجھ رہے ہوں گے ہم بہت بڑے ہیرو ہیں. ان کو کوئی بتائے کہ لوگ ان کو نا، میں اب گالیوں کا لفظ تو نہیں کہوں گا، بس تقریباً گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ انہیں. پیپل میک فن آف دیم، دے سے چھچورے. یہ چھچور پن ہوتا ہے. سو دس از، میں یہ سارے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو پیشنٹ میرے پاس آ رہے ہیں ان میں جو ون ویلنگ میں زخمی ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے ہوتے ہیں ان میں اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے. ہمیشہ کے لیے دونوں ٹانگیں ان کی خراب ہو جاتی ہیں، پیشاب کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. اور ماں باپ بیچارے عام طور پہ دیکھیے نا، ویل چیئر آج کل موٹر سائیکل جو ہے ایک متوسط گھرانے کے لوگ ہی لے سکتے ہیں، کوئی اتنے امیر لوگ تو ہوتے نہیں ہیں. اور جو امیروں والی موٹر سائیکل ہے وہ تو موٹر سائیکل 20-20 لاکھ کی، 40-40 لاکھ روپے کی ملتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی موٹر سائیکلیں ہوتی ہیں، میرا خیال ہے 75 اور 80 اور پتہ نہیں 100 کے قریب ہوتی ہوگی. نہیں سر، اب تو یہ تقریباً کوئی جو عام موٹر سائیکل ہے نا وہ 1.5 لاکھ کی ہے. نہیں میں قیمت نہیں کہہ رہا، سی سی کی بات جی کر رہا ہوں. جی، 70 سی سی اور 125 سی سی. 125 سی سی. ہاں. جی جی. تو اب ظاہر ہے کہ ان کو یہ استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے آئی ووڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ گورنمنٹ نے تو جو کرنا پیرنٹس کو نظر رکھنی چاہیے. اور اگر لڑکے، مجھے پتہ ہے جو سن رہے ہوں گے برا بھلا کہیں گے مجھے، اور کمنٹس کے اندر مجھے کافی نوازا جائے گا، لیکن میں تو باپ کی طرح ہوں نا، میں ڈاکٹر بھی ہوں. میں تو کہوں گا اور میں کہتا رہوں گا، اور میں منت سماجت کروں گا کہ خدا کے لیے پلیز ون ویلنگ نہ کہ کبھی آپ ان بچوں کا حال دیکھیں، اور پھر ان کے ماں باپ کا. یعنی ایک چھوٹی سی جو تفریح جسے آپ کو کہتے ہو، وہ تفریح ہے ہی نہیں. مطلب کیا ثابت کر رہے ہو؟ 2 موٹر سائیکل کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیے پہ چلا کے کون سا کوئی آپ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا ہے؟ نہیں، آپ مجھے بتاؤ نا، اس میں کیا بڑا تیر مار لیا آپ نے؟ سو ڈونٹ ڈو اٹ. ہاں، آپ اگر بہت زیادہ سپورٹس کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی موٹر سائیکل کی ریس ہوتی ہے وہ اس کی تیاری کرو، پارٹیسپیٹ کرو، دنیا میں جا کے کوئی پاکستان کا نام روشن کرو. سر ایسے بہت سے بائکر ہیں جو اس چیز کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ پراپر سیفٹی کے ساتھ اپنی سیفٹی جیکٹ پہنیں، ہیلمٹ پہنیں، سیفٹی گلوز پہنیں، اور اس کے بعد پھر آپ موٹر سائیکل کو، اگر آپ موٹر سپورٹس میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتا دیجیے. آپ کریں نا، بالکل کریں نا. میرے خیال میں ہیلمٹ کا نہ ہونا از اے کرائم.
کیونکہ بچوں کو میں دیکھتا ہوں ہیڈ انجریز کی موٹر سائیکل کے اوپر جسے ہیلمٹ پہنی ہوتی ہے 80% تک اس کی جان بچ جاتی ہے. ہمارے قریبی اتنے دوست اور بچے ان کو مرتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے ایمرجنسی کے اندر. تو ہیلمٹ بہت ضروری ہے, جیکٹس بہت لیکن ون ویلنگ کے لیے ہیلمٹ ویلمٹ کی بھی نہیں. ون ویلنگ تو ہے ہی نہیں نا, وہ تو گناہ ہے نا. میں تو آل کال اٹ گناہ کبیرہ. اور باقی آپ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں کریں, تمیز سے کریں. اچھا پھر ون وے پہ نہ جائیں خدا کے لیے, پھر فاصلہ رکھیں گاڑیوں سے. بعض اوقات گاڑیاں ایک دم بریک مارتی ہیں, آپ جا رہے ہوتے ہیں کٹک کر کے ٹکراتے ہیں اس سے, اینڈ دین یو انجوائے یور سیلف. اور دوسرے ملکوں میں جو موٹر سائیکلیں اچھی قیمتی مہنگی ہوتی ہیں ان کے اندر ٹانگوں کے بھی آس پاس پیڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں, یعنی ان بلٹ ہوتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو انڈر ایج بچے ہیں جو بھی 18 سال کے نہیں ہوئے, جن کا لائسنس نہیں بنا, اور وہ بھی ماں باپ ان کو دے دیتے ہیں موٹر سائیکل اور وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ایسے ماں باپ کو جیل میں جانا چاہیے. ایسے ماں باپ کو دیکھیں نا, یہ جو معاشرہ ہوتا ہے نا, اس معاشرے میں ہم سب کی ذمہ داریاں ہیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے, ٹیچرز کی ذمہ داری ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے. ہم جو بزرگوں میں ہی آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز, ہماری ذمہ داری ہے معاشرے کو بتانا. اور ایسے ماں باپ جو کم عمری میں بچوں کو گاڑیاں دے دیتے ہیں, موٹر سائیکل. اب دیکھیں نا, آپ ایک گاڑی دے دیں بچے کو جس کا کنٹرول ختم ہو جائے, اینڈ ہی گوز اینڈ ہی کلز, وہ چڑھائی کر دیتا ہے 10 بندوں کے اوپر, 3 پیپل آر ڈیڈ. وہ 3 بچے جن میں کوئی باپ ہو سکتا ہے کہ بچوں کا, کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے, ہو از رسپانسبل. آپ کہہ دیں گے نہیں یہ ایکسیڈنٹ تھا. تو آئی تھنک اس معاملے میں اسٹیٹ شوڈ بی ویری اسٹرکٹ, اینڈ اگین آئی وڈ سے پیرنٹس شوڈ بی ویری اسٹرکٹ. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنا ٹائم دیا.